वेलकम बैक। आपको बताएं, अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया है, जबकि भारत पर 25 और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। जनूबी एशिया के 3 बड़े ममालिक में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30 और स्विट्जरलैंड पर 39%, तुर्की पर 15% टैरिफ आयद किया गया है, जबकि मशरक़ वस्ती में अमरीका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ आयद किया गया है। पॉलिसीज पर इख्तलाफात के सबब अमरीका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। सीनियर अमरीकी हुकाम का कहना है कि टैरिफ से मुतालिक चीन के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, जबकि भारत के साथ इख्तलाफात रातों रात हल नहीं हो सकते। व्हाइट हाउस का कहना है कि नए टैरिफ का इतलाक आज से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बताया गया है कि 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी गुज़िश्ता हफ्ते रोकी है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस के समुद्री खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारतीय ऑयल रिफाइनरीज और वजारत तवानाई ने इस खबर पर तबसरा नहीं किया है। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने 14 जुलाई को रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने रूस से असलहा और तवानाई खरीदने के बायस भारत पर 25% टैरिफ और इजाफी पेनल्टी का ऐलान किया था। आपको बताएं कि अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी है। दोनों ममालिक 4 ज़रई मसनूआत पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म या कम करेंगे। अफगानिस्तान से दरामद होने वाले टमाटर, अंगूर, अनार और सेब पर 5 से 26% तक ड्यूटी में रियायत दी गई है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तानी आलू, केले, किन्नू और आम पर 20 से 35% तक ड्यूटी में नरमी करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का मुआहदा गुज़िश्ता हफ्ते तय पाया था। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत पाक अफगान दोतरफा तिजारत में इजाफा किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले महीने में हदफ से 6 अरब 40 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया। जुलाई में 754 अरब 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया गया, जबकि हदफ 748 अरब रुपए मुकर्रर था। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में हदफ के मुकाबले 100.9% रेवेन्यू वसूली हुई है। सेल्स टैक्स की मद में सबसे ज्यादा 304 अरब रुपए वसूली हुई है। इनकम टैक्स की मद में टैक्स वसूली का माहाना हजम 323 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। कस्टम्स ड्यूटी 113 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 46 अरब रुपए वसूल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के दौरान 81 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स अदा किए गए। रवा टैक्स महसूलात की मद में मजमूई ग्रॉस वसूली 835 अरब रुपए रही है। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क ऑनलाइन खरीदारी पर आयद 5% डिजिटल टैक्स खत्म करने का बड़ा फैसला किया है। डिजिटल पर टैक्स 2025 के तहत इस टैक्स में इस्तिस्ना का इतलाक 1 जुलाई 2025 से हो चुका है। FBI ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फैसले से ऑनलाइन खरीदारों, फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स और डिजिटल कारोबार से वाबस्ता अफराद को बड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि हुकूमत के मुताबिक ये इक़दाम मुल्की डिजिटल मईशत के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया है। पेट्रोल फी लीटर 7 रुपये 54 पैसे सस्ता, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 48 पैसे का इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। पेट्रोल सस्ता, हाई स्पीड डीजल आइंदा 15 रोज़ के लिए महंगा कर दिया गया। वजारत ख़जाना ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमतों में कमी, ओगरा ने अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये 24 पैसे कमी की गई है। फ़ी किलो LPG की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे की कमी हुई है। नई कीमत के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत 2541 रुपये मुकर्रर की गई है। फ़ी किलो कीमत 215 रुपये 37 पैसे हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। गैस सारिफिन के लिए अच्छी खबर है। घरेलू गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस कनेक्शंस पर पाबंदी के खात्मे की समरी अरसाल कर दी है। नए गैस सारिफिन को दरामदी गैस के कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे। दरामदी गैस के नए कनेक्शंस की फ़ीस 41,000 रुपये तक होगी। दरामदी गैस की कीमत भी कुदरती गैस से कहीं ज़्यादा होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए गैस कनेक्शंस शुरू किए जाएंगे।
ریاست دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ریاست دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی اور ریاستی رٹ کے قیام سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت نے کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ زمینی آپریشن، قانون سازی اور انتہا پسند سوچ کی حوصلہ شکنی جیسے عناصر کا مؤثر استعمال کیا گیا۔ بہادر سپوتوں کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار قابل تعریف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ادارے متحد ہیں۔ بہادر افواج نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عزم میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ تاریخ ساز مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور دیا گیا۔ کمیٹی نے ہدایت دی ہے کہ انسداد دہشت گردی کے اقدامات میں تمام متعلقہ اداروں کے درمیان روابط کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ وزیراعظم نے کہا اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر سکتا ہے۔ نظام کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے کام جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عدالتی شکنجے میں فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ 9 مئی کے مقدمات میں اہم رہنماؤں کو 10 سال تک قید کی سزائیں سنا دی گئیں۔ تحریک انصاف کو ایک اور دھچکا۔ فیصل آباد کی اسطاط دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 4 میں سے 3 مقدمات میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر اشوب، شبلی فراز، زرتاج گل سمیت پی ٹی آئی کے 196 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال تک قید کی سزا سنا دی۔ اسطاط دہشت گردی عدالت نے تھانہ سول لائن کے مقدمہ نمبر 832 میں 108 ملزمان کو سزائیں سنائیں۔ عمر اشوب، زرتاج گل، حامد رضا، شبلی فراز سمیت 108 کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ اسی مقدمے میں جنید افضل ساہی کو 3 سال قید کی سزا دی گئی، جبکہ خیال کاسترو، زین قریشی، فواد چودھری کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ فیصل آباد تھانہ سول لائن کے مقدمہ نمبر 835 میں 32 میں سے 28 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا پانے والوں میں شبلی فراز، عمر اشوب، بلال اجاز، انصر اقبال، زرتاج گل، محمد احمد چٹھا شامل ہیں۔ چوتھے محمد آصف، کنول شوزب، رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال، شیخ راشد شفیق، فرخندہ کوکب بھی سزا پانے والوں میں شامل ہیں۔ مقدمے میں خیال کاسترو، فواد چودھری، عبداللہ دمر سمیت 4 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے تھانہ غلام محمد آباد حملہ کیس میں 60 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا، جبکہ 7 کو بری کر دیا گیا۔ مقدمے میں اویس اکبر، طاہر جاوید، صابر علی، محمد محسن، علی رضا اور مبشر علی کو سزا سنا دی گئی۔ نعمان جمیل، سمیع اللہ، محمد شفیق، شہزاد الیاس، ساجد بھی سزا پانے والوں میں شامل ہیں۔ مخدوم زین حسین قریشی، فواد چودھری اور خیال احمد کاسترو کو بری کر دیا گیا۔ مقدمے میں سکندر سلیم، شہزاد انور، محمد سعید اقبال، میاں محمد ارشد بھی بری ہوئے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز اور پارلیمانی لیڈرز کو سزائیں سنائی گئیں۔ 3 دن میں سزائیں ہوئی ہیں اور 45 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی پر پریشر کے لیے ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی۔ ہم نے ان سب کے باوجود ریاست کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد اے ٹی سی کے فیصلے میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو سزائیں ہوئی ہیں۔ عدلیہ کو امید نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہاں سے عوام مایوس ہو چکی ہے۔ اب بھی وقت ہے اس سسٹم کو بچا لیا جائے۔ دن میں 3 سزائیں دی گئی، 45 سال کی سزا سنائی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہاؤس وائف کو، ہمارے لیڈر کی بیوی کو، شریک حیات کو سزا دی گئی تاکہ خان پہ پریشر پڑے۔ اس سب چیزوں کے باوجود ہم بڑھتے رہے، اس سسٹم کا حصہ ہوتے رہے، ایوان میں رہے۔ فیصل آباد کے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے جو سزائیں سنائی گئی، میں سمجھتا ہوں آپ بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے، ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں اس مقصد سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پارلیمان میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ بانی کی رائے ہی حتمی ہوگی۔ صاحبزادہ حامد رضا کی اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ میرے خلاف 46 گواہان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ 342 کا بیان بھی موجود ہے۔ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، پھر بھی 10 سال کی سزا دی گئی۔ حامد رضا نے کہا کہ ان لوگوں کو انجام عبرتناک ہوگا۔ قانون کا معیار ایسا ہی رہا تو سب کی ہار آئے گی۔
تو اب اس عدالتی نظام کے اوپر ہم صرف ہنس ہی سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں جی. رہ گئی فیوچر اسٹریٹجی تو بالکل جی ہماری جدوجہد جاری رہے گی بالکل. اور اس کے حوالے سے اب چونکہ فیصلہ آباد کے تینوں کیسز کا آ گیا ہے فیصلہ اور آج انشاءاللہ مشاورت ہوگی. 46 گواہان تھے میرے خلاف تو کسی ایک نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جی. میری تو 342 بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے جی اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی, تادی بیٹھیں گے, اس کے اوپر مشاورت ہوگی اور خان صاحب کا پھر ظاہر ہے جو بھی اس کے اوپر اوپینین ہوگا وہی فائنل ڈیسیژن ہوگا. پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں. درخواست ہے کہ عوام کی مرضی کے خلاف نہ جایا جائے. ریاست عوامی سوچ کے خلاف کھڑی ہوگی تو ایک خطرناک خلیج پیدا ہو سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا بلکہ سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے. دی گئی سزائیں انصاف نہیں بلکہ مذاق ہیں. صرف 2 ملازمین کی مبہم گواہیوں پر فیصلے سنا دیے گئے. کیا انصاف صرف 2 غیر واضح بیانات پر دیا جا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھانے والی بات ہے. آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں تمام عدالتی عمل کا اور آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ عوام کو دھتکار رہی ہے. یہ چیز عوام دیکھ رہے ہیں اور میں دردمندانہ پاکستان کی خاطر یہ بات کرتا ہوں کہ خدا را یہ مت کیجئے. ایک کہتا ہے کہ میں چکری میں کہیں داخل ہو گیا, عمران خان صاحب کی پتہ نہیں میز کے نیچے بیٹھا یا کہاں بیٹھا. ایک کہتا ہے میں زمان پارک میں کسی طرح داخل ہو گیا اور چھپ گیا. ملک میں جاری چینی بحران پر وفاقی حکومت کا شوگر ملز کے خلاف سخت ایکشن. ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا. وزارت فوڈ حکام کے مطابق 18 شوگر ملز مالکان کے نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیے گئے. 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کی بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی. فیصلہ چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا. تمام شوگر ملز میں چینی سٹاک پر ایف بی آر کے ایجنٹس تعینات کر دیے گئے. شوگر ملز کے چینی سٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا دیا گیا. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے ٹینڈرز کھول دیے گئے. ٹینڈر کھولتے وقت ٹینڈرنگ کمپنیز کے نمائندے جبکہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نمائندہ بھی موجود تھا. جنرل مینیجر ٹی سی پی شیراز علی شہزاد نے تمام فریقین کے سامنے چینی برآمد کے ٹینڈرز کھولے اور تفصیلات سے آگاہ کیا. ملک میں چینی کی طلب پورا کرنے اور قیمتوں میں استحکام کے لیے حکومت پاکستان نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا ٹینڈر کیا تھا. پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تمام ملز 165 روپے فی کلو ایکس مل پر چینی فراہم کر رہی ہیں. ملک میں وسط نومبر 2025 تک چینی کے وافر سٹاکس موجود ہیں. حکومت کی طرف سے بعض انتظامی اقدامات کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی تھی. بہتری آنے پر چینی کی سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے. بیان میں کہا گیا کہ ملوں کا تعلق صرف ایکس مل قیمتوں تک ہوتا ہے. چینی کی ریٹیل قیمت کا تعین مارکیٹ فورسز کرتی ہیں مگر اب حکومت کر رہی ہے. ڈیلرز گھریلو صارفین کے بجائے چینی صنعتی اور کمرشل اداروں کو زیادہ منافع پر دے رہے ہیں. بیان کے مطابق ڈیلرز سٹا مافیا اپنے مقاصد کے لیے اور ان کے تحت چینی کی مصنوعی قلت کا تاثر بھی دے رہی ہے. چینی کی قیمتوں کو برآمدات سے جوڑنا سراسر حقائق کے منافی ہے. گزشتہ کئی سالوں سے شوگر ملز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. مسلسل نقصان کی وجہ سے 12 شوگر ملز بند پڑی ہیں اور برائے فروخت ہیں. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ ملک میں چینی کا کوئی بحران نہیں ہے. چینی کوئی پہلی بار برآمد اور درآمد نہیں کی جا رہی ہے. چینی برآمد اور درآمد کے معاملے پر ایک غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے. گزشتہ سال چینی کا سرپلس ذخیرہ موجود تھا جسے مد نظر رکھ کر برآمد کا فیصلہ کیا گیا. چیز ہے جس میں کوئی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے, اس کی سپلائی کا مسئلہ ہے یا اس کی پرائسز کا بھی مسئلہ ہے. تو ایک بار بات ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کی اور پھر امپورٹ کی. تو پچھلے سال جب ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت ہمارے پاس 8 لاکھ اوپننگ جو سٹاک تھا پڑا ہوا تھا 8 لاکھ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت لمبا پروسیس ہے اور اس میں ہم نے بتدریج ہم نے اس کو اجازت دی. لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اس طرح ہر روز بنایا جائے.
मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। वजारत सनअत व पैदावार ने पूरे मुल्क के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 31 जुलाई 2025 से यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम खरीदो फरोख्त खत्म कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 31 जुलाई से यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म सादर। 31 जुलाई से यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एबीएन स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एबीएन कौम के।